اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا جَمَّعَ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَّهَى عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ والتحیۃ والاکرام علی عبدہ ورسولہ وصفیہ وخیرتہ وامینہ علی الواحد الذی انتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم وعلی بنتہ وبضعتہ وشجنتہ والروح خلتی بین جنبیہ التی یقال فی السماء النوریۃ السماویۃ الحانیہ الراضیۃ المرضیۃ المجتہدۃ المضطہدہ مقہورۃ حقہا مغصوبۃ ارثہا مردودۃ غلؤہا فاطمۃ الزہراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله ودیان دین السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ وناصر حق السلام علیکہ یا حجت اللہ ودلیل ارادت بہم نتولا ومن عدائهم نتبرع الى اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر شمشاد علی ابن نذیر شاہ صاحب مرحوم کی روح
ایک سلامات بھیجیے اور محمد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اپنی ابدی جائے گاہ اور اپنے ابدی مقام پر پہنچ چکا ہے۔ سب سے اہم بات ان مجلسوں میں اور ان تذکرے میں ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ زندگی کا تصور کیسا ہونا چاہیے اور زندگی کا تصور ہمارے درمیان کیسا ہے۔ کیا انسان جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ زندہ ہے، یا جب سانس چلنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تب وہ زندہ ہوگا؟ کیا اس زندگی میں ہم سو رہے ہیں اور ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ ہم بیدار نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور جس دن ہمیں بیدار کیا جائے گا اس دن ہمارا بیدار ہونا ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس وقت بیدار ہو جائیں جب ہماری بیداری ہمیں فائدہ پہنچا دے۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تب بیدار ہوں گے، جب انہیں موت آئے گی تب وہ متوجہ ہوں گے، جب انہیں موت آئے گی تب وہ متنبہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو متنبہ کرنا ضروری ہے، بیدار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ادھر سے بیداری کا پیغام آئے گا تو کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس وقت انسان یہ کہتا رہے گا اللہ تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، اکم من الصالحین او الصادقین، ہم اچھے لوگوں میں ہو جائیں گے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب آ جائے گا بیداری کا وقت، جب موت کے لمحات آ جائیں گے تو اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، اور تاخیر اس لیے نہ ہونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ خدا کرم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی لمحے بھر چشم زدن میں بھی تاخیر نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ سے کم وقفے میں بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ اتنا کرم فرما خدا، اتنا کریم خدا، اتنا رحیم خدا، اتنا رحمان اللہ اتنے سخت لہجے میں کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ ذرہ برابر کی تمہیں مہلت نہیں دے گا۔ کیوں اتنا سخت ہے لہجہ؟ کیوں اس کا کرم یہاں پر نہیں آتا ہے کہ ہم اسے درخواست کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اکم من الصالحین، تاکہ ہم اچھے لوگوں میں ہو جائیں؟
دے دے، اتنے زمانے سے تو نے مہلت دی، 60 سال 70 سال 75 سال جو بھی تجھے معین کیا تھا، تو یہ چند لمحے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے دے دے ہمیں مہلت، کیا مشکل ہے؟ کہ ہمارے مہلت دینے میں تو مشکل نہیں ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے کہ تم کو پھر مہلت ملے گی، تم پھر وہی کرو گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ ایک بار بات بلند صلوات بر محمد۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم غفلت سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور ہم بیداری کی روشنی میں آئیں، ہم طاغوت کی پیروی سے اپنے آپ کو دور کریں اور نور کی پیروی کی طرف آئیں، اور پہچانیں کہ زندگی کیا ہے، اور درک کریں کہ موت کیا ہے، سمجھیں ہم۔ جب تک کہ ہم موت اور زندگی کو نہیں سمجھیں گے، ہم غفلت کے شکار رہیں۔ جس آیت شریفہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کم و بیش آپ نے اس کو سنا ہوگا، سنائی آیت جناب ابراہیم کے سلسلے میں کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات میں آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنْ، اور اس امتحان میں ان کو 100% کامیاب پایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، تو پھر جناب ابراہیم نے عرض کی کہ میری ذریت، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یہ ظاہر بظاہر ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو صرف یہ امامت نہیں ملی ہے، بہت سارے امتحانات سے جناب ابراہیم کو گزارا گیا ہے، اور ہر میدان امتحان میں جناب ابراہیم کو کامیاب پایا گیا ہے، تو جناب ابراہیم کو امامت کے درجے پر پہنچایا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو جناب ابراہیم کو جناب ابراہیم کے اسٹیٹس کے مطابق آزمایا گیا ہے، وہ بندگی کا امتحان ہے۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما۔ اللہ نے سب سے پہلے بندگی کے امتحان میں جناب ابراہیم کو آزمایا، جب بندگی کے امتحان میں ان کو کامیاب بنا دیا تب انہیں نبوت عطا کی، جب نبوت کے امتحان میں کامیابی عطا حاصل کی تو ان کو جناب ابراہیم کو اللہ نے رسالت عطا کی، رسالت کے امتحان میں کامیاب پایا تو خلت عطا کی، خلت کے امتحان میں کامیاب پایا تو امامت عطا کی۔ سلسلہ ہے جناب ابراہیم کے مناصب کا، لیکن عبودیت وہ بھی ابراہیم کے درجے کی عبودیت پر جناب ابراہیم پہنچے، خدا سے کوئی تقاضا نہیں کیا، نبوت ملی خدا سے کوئی تقاضا نہیں کیا، رسالت ملی اللہ سے کوئی تقاضا نہیں کیا، خلت ملی اللہ سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ لما شرفہ اللہ بالامامہ، جب اللہ نے انہیں درجہ امامت سے مشرف کیا تو دل ابراہیم چٹکیاں لینے لگا۔ قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ عہد میری نسلوں تک بھی پہنچے گا، میری ذریت تک بھی پہنچے گا؟ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔
ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے. نہ یہ کہا کہ دیں گے، نہ یہ کہا کہ نہیں دیں گے. ایک معیار معین کر دیا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تو ظالم کی 4 قسمیں ہیں. اگر اس مسئلے میں 4 قسم ہے، اس میں کس تک پہنچے گا؟ عہد. ایک وہ قسم ہے کہ جو شروع سے ظالم ہے آخر تک ظالم ہے. پیدائشی ظالم ہے، کوئی ہے پیدائشی ظالم ہے اور پیدائش کے بعد مرتے دم تک وہ ظلم کرتا رہا ہے. ظلم اپنی تمام اقسام کے ساتھ. کسی کو تماچا مارنا ہی فقط ظلم نہیں ہے، کسی کا مال پورا ایک سلسلہ ہے ظلم کا. تو اگر کوئی پیدائشی ظالم ہے اور مرتے دم تک ظالم رہا تو اس آیت شریفہ سے وہ خود بخود نکل گیا کہ یہ کبھی امام نہیں بن سکتا. دوسرا وہ ہے جو پہلے تو اچھا تھا، ماضی اس کا اچھا ہے، لیکن بعد میں نفسانی خواہشات کی بنیاد پر وہ ظالم ہو گیا. اپنے نفس کی پوجا کرنے لگا، اپنے خواہشات کی پرستش کرنے لگا. الہہ ہوا ہو گیا، اس کا خدا اس کا نفس ہو گیا، اس کا خدا اس کے خواہشات ہو گئے، اس کا خدا مال و منال ہو گئے، اس کا خدا شہرت ہو گئی. یہ سب خدا ہو گئے اس کے. جب تک پیسہ نہیں تھا خدا والا تھا، جیسے ہی دولت آئی ویسے ہی جو ہے وہ تمام ظلم و ستم اس کے ہاتھ میں آ گئے. تو جو پہلے اچھا تھا بعد میں برا ہو گیا، ظالم ہو گیا. یہ بھی امام نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی نکل گیا. دونوں قسمیں نکل گئی. تیسری قسم کیا ہے؟ جو پہلے خراب تھا، مشرک تھا، بے دین تھا، ظلم کرتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا. خراب تھا اچھا ہو گیا، نیک دل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، نمازی ہو گیا، عبادت گزار ہو گیا، ظلم چھوڑ دیا. تو اب تو یہ بظاہر اچھا ہے، یہ امام بن سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک حقیقت پہلے سے لگی ہوئی ہے ظلم کی. یہ زندگی کے ایک مرحلے میں ظلم کر چکا ہے اور ظالم تک عہد الہی پہنچ نہیں سکتا ہے. پس جس کا ماضی کفر میں گزرا ہے، جس کا ماضی شرک میں گزرا ہے، جس کا مالک بددیانتی میں گزرا ہے، جس کا ماضی ظالموں کو ساتھ گزرا ہے، جس کا مالک بچیوں کو دفن کرنے میں گزرا ہے، جس کا مالک لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے میں گزرا ہے، جس کا ماضی لوگوں کے اوپر ستم کرنے میں گزرا ہے، وہ بظاہر اچھا ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اسلام کی تمام چیزیں اس کو ملیں گی، اسلام کے تمام فوائد اس تک پہنچیں گے، لیکن لیاقت اس کی لیڈرشپ کی، لیاقت اس کی رہنمائی کی، لیاقت اس کی امامت کی نہیں پائی جائے گی. اس لیے نہیں پائی جائے گی کہ جیسے ہی وہ لیڈر بنے گا لوگ حال کو نہیں دیکھیں گے، ماضی کو دیکھیں گے. جیسے ہی وہ کہے گا کہ بت پرستی نہ کرو، لوگ کہیں گے کل تم بھی تو کرتے تھے. جیسے ہی کہے گا لڑکیوں کو دفن نہ کرو، کہے گا تم بھی تو دفن کرتے تھے. تو جیسے ہی کہے گا ویسے ہی لوگ ماضی یاد دلائیں گے. اس لیے جس کا ماضی تاریخ ہو وہ بھی امام نہیں بن سکتا. تو اب چوتھی ہی تو قسمت بچی، چوتھی ہی تقسیم تو بچی، جس کی پیدائش سے لے کے موت تک صرف اور صرف عدالت ہو، اسی کو امام بننے کا حق بنتا ہے. صلوات محمد. قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے.
تو اب زندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھیے. ہم نے جس کو زندگی سمجھا ہے وہ مشترک زندگی. حکیم صناعی کا ایک جملہ ہے کہ ڈرو اس زندگی سے جس کا نام تم نے زندگی رکھ دیا ہے. ہم میت الاحیاء ہیں، چلتی پھرتی لاش ہیں ڈالے نقاب زندگی. ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی کے درمیان حد فاصل کیا ہے، وجہ امتیاز کیا ہے. وہ چیز جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے اور اسے انسان بناتی ہے اور وہ انسانی زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کسے زندگی سمجھتے ہیں؟ سانس لینا، کھانا پینا، سونا، اپنے بچے کے لیے آذوقہ فراہم کرنا، رزق فراہم کرنا، تولید محض، بچے پیدا کرنا، زندگی ازدواجی زندگی گزارنا. ہم اسے زندگی سمجھتے ہیں. تو اس میں اور اگر یہ زندگی ہے تو اس میں اور گائے میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور بکری میں کیا فرق ہے؟ اب جس کو آپ جو ہے وہ کیا نام ہے کہ غلط معنی میں لیتے ہیں، گائے تو اس لیے کہہ دیا کہ لوگوں کی اماں ہے، وہ تو محترم رہے، ورنہ اور بھی دیگر جانور ہیں، بھیڑیا ہے، گدھا ہے، یہ سب جانور ہیں جن کو آپ برا سمجھتے ہیں. یہ اچھے کی بات کیجیے. گائے اماں ہے، تو گائے میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ محترم بھائی، گائے بھی سانس لیتی ہے، آپ بھی سانس لیتے ہیں، ہم بھی سانس لیتے ہیں، آپ نہیں، ہم بھی اسی میں ہیں. وہ بھی کھاتی ہے، آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. وہ بھی پانی پیتی ہے، ہم بھی پیتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں. وہ بھی سوتی ہے، آپ بھی سوتے ہیں. وہ بھی بچہ دیتی ہے، ہم بھی بچہ. ہمارے یہاں بھی تولید مثل ہے. فرق کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر مجھے مراد رضا کہا جائے، اسے گائے کہا جائے؟ کیوں مجھے مراد رضا کہا جائے اور کیوں اسے گائے کہا جائے؟ کیوں مجھے گائے نہ کہا جائے؟ کیوں؟ زندگی جسے ہم نے سمجھا ہے وہ زندگی حیوانی زندگی ہے، مشترک ہے جانور میں اور انسان میں. انسان بھی تو حیوان ہے نا، حیوان ناطق کہا جاتا ہے. بعض لوگ حیوان متعلق کہتے ہیں، الہ تک جو بھی ہو، حیوان ناطق کہہ لیجیے. تو جب انسان حیوان ہے تو یہ ساری چیزیں جو حیوان میں اور انسان میں مشترک ہیں، تو اس کی بنیاد پر اگر ہم انسان کہلاتے ہیں تو غلط ہے نا. اس کے اوپر ظلم ہے. کس کے اوپر ظلم ہے؟ اس گائے کے اوپر ظلم ہے، اس دیگر جانوروں کے اوپر ظلم ہے کہ ان کو نہ کہیے، مجھے کہیے انسان. کیوں کہیں انسان بھائی؟ اس کا مطلب کوئی چیز ہے جو ان چیزوں کے ہمراہ ہے اور وہ چیز حیوان میں نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو حیوان میں نہیں ہے اور انسان میں ہے؟ تو اب اس کو اگر تلاش کرنا ہے کہ وہ زندگی کیا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا زندگی آپ لے کس سے رہے ہیں. زندگی آپ لے کس سے رہے ہیں. ایک سلامات بھیجیے. جو لوگ دروازے میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. آ جائیے. اب یہاں بیٹھ جائیے آرام سے. ایسے تو جو لوگ
زندگی کس سے حاصل کر رہے ہیں آپ کا سورس کیا ہے زندگی حاصل کرنے کا؟ اگر دنیا کے انہی حیوان صفت لوگوں سے زندگی حاصل کی ہے تو ان چیزوں کے علاوہ جن کا میں نے نام لیا زندگی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں دنیا نے جن لوگوں سے زندگی حاصل کی ہے آج ان کو آپ اگر بھیڑیا کہہ دیجئے تو بھیڑیا شرما جائے گا. آج جن لوگوں نے زندگی حاصل کی ہے اور ان کی زندگی کا نام ہے کھانا پینا سونا حکومت شہرت تولید مثل، یہ ساری چیز ہے ان کی زندگی کا مقصد. ان کی زندگی کی انتہا یہ ہے کہ اگر ان کو بھیڑیا آپ کہہ دیجئے ان کو آپ درندہ کہہ دیجئے تو درندہ شرما جائے گا. کل قیامت کے دن اگر وہ آیا تو آپ کا گریبان بھیڑیا پکڑے گا کہ تو نے میرا نام لے کے اس کو کیوں یاد کیا. اس لیے کہ بھیڑیا اگر اس میں درندگی ہے تو اس کے غریزے اس کی جبلت اس کی ذات اس کے نیچر میں پھاڑ کھانا رکھا گیا تھا، اس لیے وہ اپنے دائرے وجود کے اندر ہے. لیکن یہ انسان اس کے دائرے وجود میں یہ نہیں رکھا گیا تھا کہ یہ درندہ ہو، یہ بچوں کو قتل کرے، یہ عورتوں کو قتل کرے، یہ گھروں کو برباد کر دے، یہ 40,000 90,000 1,00,000 لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود بھی سینہ چوڑا کیے رہے. اس کا یہ کام نہیں تھا، اس کو بلندیوں پر جانا تھا، اس کو کمالات پر جانا تھا. اب اگر یہ یہاں پہنچا ہے تو اس کو بھیڑیا کہیے گا تو بھیڑیا دامن پکڑے گا، اس کو درندہ کہیے گا تو درندہ دامن پکڑے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے ہم کلانام بل اضل سبیلا، یہ جانور ہے نہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے. صلوات پر محمد. زندگی کس سے لے رہے ہیں؟ جس سے زندگی حاصل کریں گے وہی صفت بن جائے گی. آج دنیا میں جو زندگی کی حالت ہے، جو درندگی کی حالت ہے، چاہے ہمارے ملک میں ہو چاہے دنیا بھر میں ہو، اس کا سبب یہی ہے کہ زندگی ان لوگوں سے لی گئی ہے جو ذاتی طور پر خون پی پی کے پلے ہیں، جن کے لبوں سے مظلوموں کے خون اور گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں، ان سے زندگی حاصل کی. لیکن ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد تو ایسے لوگوں سے زندگی حاصل کرنا ہے نہیں. ہم جن لوگوں سے زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ معصومین ہیں. اگر معصومین سے ہم نے زندگی حاصل کرنے کا پروگرام بنایا ہے، یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ محفل، یہ ساری چیزیں اس بات کی علامتیں ہیں کہ ہم نے معصومین سے زندگی حاصل کرنے کا عہد کیا ہے. اور اگر عہد کیا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ معصومین کی نگاہ میں زندگی کیا ہے جو حیوانیت اور انسانیت میں حد فاصل ایجاد کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے اور بیچ کا یہ فرق ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ معصومین سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر انڈرسٹوڈ ہے، سمجھی بوجھی بات ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آیا ہے منبر پر، اس کو پکڑنے کے بجائے اس کو پکڑو جس نے بلایا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ جس کے پاس جو ہوگا اس سے زیادہ کچھ لٹا نہیں سکتا ہے. جس کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا وہ آپ کو دے ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے حدیث نے کیا کہا؟ من اصغى الى ناطق فقد عبدہ. جس نے کسی کی بات کو غور سے کان لگا کے سنا، عمل کرنے کے ارادے سے سنا، اس سننے والے نے بولنے والے کی عبادت کی. اب اگر بولنے والا سننے والوں کو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے، ساری چیزوں کو نشانی بنا بنا کے، سائن بورڈ بنا بنا کے، آیت بنا بنا کے اللہ تک پہنچا رہا ہے، تو سننے والوں نے اللہ کی عبادت کی. اور اگر بولنے والا سننے والوں کو اپنے خیالات کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی شہرت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے مذمومات کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے مخیلات کی طرف دعوت دے رہا ہے، خدا کی طرف پہنچانے کے بجائے ان کو زمین پر ہی ڈالے دے رہا ہے، تو سمجھو سننے والوں نے شیطان کی عبادت کی ہے. فقط کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے بلا لیا، بلکہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کو جس جو بول رہا ہے اس کے ذریعے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ شیطان کی عبادت کرنی ہے. صلوات محمد. تو جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا. تو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس یہ جو آیت شریفہ میں ارشاد ہوا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا امامت کا منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تو ہمارے یہاں امامت حاصل کرنے کے کچھ بنیادی شرائط ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ امام وہی ہوگا جو عالم ہو، اور وہ بھی ایسا عالم ہو کہ اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، اس نے کسی اور سے علم حاصل کیا نہ ہو، اس کا علم وہبی ہو. یہ پہلی شرط. جو امام ہے وہ ناقص الخلقت نہیں ہو سکتا ہے. لولا، لنگڑا، کانا، بہرا، یہ سب امام نہیں ہو سکتا ہے. اندھا، یہ سب امام نہیں ہو سکتا. جو امام ہے وہ طیب المولد ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا، اسلاب شامخہ میں ہوگا، ارحام مطہرہ میں ہوگا، نسلاً بعد نسل طہارتوں کا سفر ہوگا. ٹھیک ہے. جو امام ہوگا وہ متہم بھی نہیں ہوگا کہ وہ جائے تو پبلک کہ یار یہ تو ایسے تھے، وہ تو یہ انگلی اٹھانے والی بھی کوئی بات اس میں نہیں پائی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں نا امامت میں. تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ نے نہیں کہا کہ جو امام ہوگا اس آیت شریفہ میں عالم ہوگا، مستوی الخلقہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ سب کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا. ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ نے صرف اور صرف عدالت کو کیوں بیان کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی تمام شرطوں کے درمیان عدالت محوری شرط ہے. عدم ظلم محوری شرط ہے. اگر ایسا ہے کہ عدم ظلم محوری شرط ہے تو ان کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ان کی عدالت کی بنیاد پر ملا ہے، عدم ظلم کی بنیاد پر ملا ہے. اگر ان کو
اللہ کی طرف سے جو بھی رتبہ ملا ہے، جو بھی منصب ملا ہے، جو بھی اختیارات ملے ہیں، وہ سب عدم ظلم یعنی عدالت کی بنیاد پر ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اب ان سے جو بھی کمالات منتقل ہوں گے وہ سب عدالت کی بنیاد پر ہی منتقل ہوں گے۔ جو کچھ بھی ان سے ملے گا وہ صرف اور صرف عدالت کی بنیاد پر۔ اب ہر پڑھنے والے میرے جیسے، ہر سننے والے آپ جیسے، ہر مالدار، ہر کام کرنے والے، ہر شعبہ حیات میں زندگی بسر کرنے والے، ہر گھر بنانے والے، ہر زندگی بسر کرنے والے کو ایک بار اپنے آپ کو آڈٹ کرنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، چھاننا پڑے گا، پھٹکنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، غربال گری کی ضرورت ہے، اوپر نیچے کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم میں عدالت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر عدالت پائی جاتی ہے تب فیض وہاں سے یہاں پہنچے گا۔ اب اگر کوئی خطیب مجھ جیسا کہتا ہے یہ تو مولا کا کرم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہنے سے نہیں ہوگا کہ مولا کا کرم ہے، یہ اس خطیب کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کی خطابت میں عدالت کتنی ہے۔ اگر خطابت میں عدالت ہے تب وہ کسی طریقے سے وہاں سے متصل ہو سکتا ہے، فیض وہاں سے ملے گا۔ عدالت کی ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط آپ دیکھیں، ابھی طویل موضوع ہے، بات تمام تو ہوگی نہیں لیکن آپ بات سمجھیں۔ مدینہ سرکار کی دوسری حکومت کے زمانے میں ایک شخص آیا جس نے علیاذ باللہ امیر المومنین پر تہمت لگائی کسی کیس، کسی مقدمے میں، اور وہ آیا قاضی کے پاس۔ وہ شخص جس نے تہمت لگائی وہ بھی، اور امیر المومنین سامنے ایسے دونوں۔ قاضی غالباً یہ قاضی شرح ہے، یہ جو قاضی ہے وہ 3-4 بار حضرت علی کو دیکھتا ہے اور ایک بار اس مدعی کو دیکھتا ہے، پھر وہ 3-4 بار حضرت علی کو دیکھتا ہے اور پھر ایک بار اس شخص کو دیکھتا ہے جس نے تہمت لگائی ہے۔ جب 3-4 بار ایسا ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تم قاضی ہو، تم کو عدالت زیب دیتی ہے۔ ابھی کوئی مقدمہ سنا ہی نہیں کیا، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی حضرت علی کہہ رہے ہیں تم قاضی ہو، تم کو عدالت زیب دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی آپ نے کیسے میرے اوپر فیصلہ سنا دیا؟ کہا اس وقت میں جو کچھ بھی ہوں اس کی بنیاد پر مجھے لایا گیا ہے عدالت میں، ابھی میں ہوں ملزم، الزام لگایا گیا میرے اوپر اور یہ بھی موجود ہے، تو جتنی بار تم مجھے دیکھ رہے ہو عدالت کا تقاضا ہے اس کو بھی اتنی بار دیکھو۔ میں کون ہوں یہ ابھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی عدلیہ میں کھڑا ہوں، عدالت میں کھڑا ہوں ایک ملزم بن کے۔ تقاضائے عدالت یہ ہے کہ اگر ایک بار مجھے دیکھ رہے ہو تو اس کو بھی دیکھو، اگر 2 بار مجھے دیکھ رہے ہو 2 بار اسے بھی دیکھو۔ تم نے 3 بار مجھے دیکھا، 1 بار اسے دیکھا، یہ ہے ظلم۔ اس کے تناظر میں وہ کون ہے خطیب جو عدالت کو مینٹین کرے؟ اگر خطیب صرف ایسے دیکھے یا صرف ایسے دیکھے
یا صرف ایسے دیکھے یا کسی کو پوری مجلس میں فلاں بھیا فلاں چچا فلاں بھائی فلاں صاحب میں کہتے ہوئے مجلس گزار دے تو اس کا مطلب کہ کتنا ہی بڑا خطیب ہو وہ خطیب عدالت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے 2 آدمی سے بات کی ہے، اس نے پورے مجمع سے بات نہیں کی ہے۔ صلوات محمد اب یہاں سے آپ سب کو ملا لیجئے، سوز خان، مرثیہ خان، نوحہ خان، سب گھر میں زندگی بسر کرنے والے افراد، یہ سب کے سب اب زندگی کا معیار بنا، وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے اور حیوانیت سے جدا کرتی ہے، اس کا نام ہے عدالت۔ عدالت وہ حد فاصل ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے، اور جب تک یہ انسان میں، اب انسان کو یہ دیکھنا ہے اگر وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے، درندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لٹیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بنی امیہ بنی عباس والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا کہتے ہیں، ان کے کنسپٹ میں زندگی کا نام ہو گیا عدالت۔ اب گھر بناتے ہوئے ھذا من فضل ربی لکھنا ہے تو پہلے دیکھو کہ یہ آل محمد کی طرف سے ملا ہے یا شیطان کی طرف سے ملا ہے۔ اگر عدالت پائی جا رہی ہے تو اللہ آل محمد کی طرف سے ملا، اگر ان کا لوٹ کے ان کا گھسوٹ کے یہ رشوت لے کے وہ سود لے کے اگر گھر بنایا ہے اور ھذا من فضل ربی لکھا ہے تو شیطان بد دعا دے گا، لیا مجھ سے ہے، نام اللہ کا لیتا ہے۔ صلوات محمد۔ ایک بار بلند صلوات پر محمد۔ ایسے ایسے کرنا ختم کرنا ہوگا، ایسے ایسے کرنا شروع کرنا ہوگا۔ اگر دیکھنا کہ ان کی طرف سے عنایت ہو رہی ہے یا نہیں، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں، حیوانی زندگی ہے کہ انسانی زندگی ہے، تو ایسے ایسے کرنا ہوگا، ویسے ویسے ختم کرنا ہوگا۔ ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ ہم لوگ مولا علی کے جانے والے، اس لیے سب ویسے ویسے ہیں، ہم ایسے ایسے ہیں۔ جتنی برائیاں سب ادھر۔ منافق کون؟ وہ لوگ۔ وہ بدکار کون؟ وہ لوگ۔ فلاں کون؟ وہ لوگ۔ آپ کیا؟ ہم تو مولا علی کے جانے والے، ہم لوگ کی طرف تو بالکل سیل مہر ہے کہ کوئی برائی آ ہی نہیں سکتی ہماری طرف۔ اب ہم بڑی بڑی باتوں سے شروع نہیں کرتے ہیں۔ آج اپنے گھر میں جا کے دیکھیے گا اور اپنا تجزیہ خود کر کے اٹھیے یہاں سے، بہت چھوٹی سی چیز۔ گھر کی عدالت کو دیکھیے، گھر کی عدالت کو، کہ گھر میں ہمارے کتنا ظلم ہے، تو سماج میں کہاں سے عدالت پھیلے گی؟ کھانا روزہ نہیں کھاتے ہیں دن بھر میں 3 بار، اور اوپر نیچے جو کھایا۔ پہچان کیا ہے مومن و منافق کی معصوم کی نگاہ میں؟ المومن یاکل بشہوت اہلہ، مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی پسند کا کھانا کھاتا ہے۔ والمنافق، یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ والمنافق
یاکلو اہلہ بشہوت. منافق وہ ہے جس کے گھر والے اس کی پسند کا کھانا کھاتے ہوں. ایک صبح کے ناشتے میں 4 قسم کی ڈش. ان کو یہ پسند ہے, ان کو ابلا انڈا پسند ہے, ان کو ہاف فرائی پسند ہے, ان کو فل فرائی پسند ہے, ان کو آملیٹ پسند ہے, ان کو پیاز والا پسند ہے, ان کو بغیر پیاز والا پسند ہے, ان کو آلو کی بھجیا پسند ہے, ان کو پراٹھا پسند ہے, ان کو پوری پسند ہے, ان کو چپاتی پسند ہے. ایک پکانے والی ہے, چاہے وہ کام والی ہو, چاہے ماں بہن بیوی ہو, جو بھی ہو, کوئی بھی ہو, انسان سب انسان. ایک ناشتہ اور کھانا, اور پھر تو اسی طریقے سے بڑھتے جائیے. ایک روٹی کی چٹی آپ دیکھ لیجیے, ذرا سا کالی پڑ جائے, آپ دیکھیے وبا لے جائے. ایک نمک تیز ہو جائے, ایک کھیر اور فرنی پھیکی رہ جائے, ایک مسالہ زیادہ ہو جائے, اور ای ٹی سی جتنا بڑھتے چلے جائے. یہ سب کون لوگ ہیں؟ مومن علی والے لوگ ہیں. ایک کھانا معیار بن رہا ہے مومن و منافق کا. جو دوسروں کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دے وہ مومن ہوتا ہے. جو دوسروں پر مسلط دباؤ بنا رہتا ہے, جو ہم کہیں وہی کرو, وہی منافق ہوتا ہے. صلوات پر محمد. اب ایسے سماج میں کروڑوں روپے کے حصے بڑھ جائیں, 50 امام باڑے ہوں, 100 مسجدیں ہوں, لیکن رہے گی منافقت. اس لیے کہ جب گھر میں عدالت نہیں آ پائی تو امام باڑا کی عدالت لائے گا, مسجد کے بعد. صلوات محمد. زندگی میں عدالت لاؤ, انصاف لاؤ. اور اب اس سے زیادہ کا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. ابھی تو موضوع کھلا تھا کہ تقریباً 50 منٹ ہو گئے. تو بہرحال ایسی تو کوئی شریعت اور کوئی دین نہیں آیا ہے ایک ہی دن میں جو ہے وہ سب کچھ انڈیل دیا جائے. اور اگر انڈیل بھی دیا جائے بالفرض, کسی وقت کا خیال کیے بغیر سب کچھ دیا جائے, تو پھر اس کا وبال جان اس سے بڑا ہو جائے گا. تو یہی تک بات محدود کہ جب آل محمد کو ان کی امامت جیسا عہدہ ابراہیم کو, اور ابراہیم کے نتیجے میں ذریہ اسماعیل کو, آل محمد کو امامت عدالت کی بنیاد پر ملی ہے, تو ہم جو کام کریں اس کام میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں عدالت کتنی ہے. اگر عدالت ہے تو ہماری زندگی ان سے معاون ہے, ہم وہاں سے لے رہے ہیں اپنی زندگی. اور اگر عدالت نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی وہاں سے حاصل کردہ زندگی نہیں ہے, پھر ہماری درندوں سے لی ہوئی زندگی ہے. اور یہ عدالت جو میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں, عدالت ایک پہلو ہے. دنیا میں انصاف پسند آپ کو بہت مل جائیں گے, لیکن وہ ہمارے لیے معیار حیات نہیں ہے, وہ ہمارے لیے معیار زندگی نہیں ہے. کتنے ہیں نوشیرواں عادل کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے, لیکن نوشیرواں کی عدالت, حاتم کی عدالت ہمارے لیے معیار نہیں ہے. کیوں نہیں معیار ہے؟ اچھے تھے, ان کو اچھے سے یاد کیا جائے گا, لیکن ہمارے لیے وہ قدوہ اسوہ پریکٹیکل نمونہ عمل نہیں ہے.
نمونۂ عمل ان کی عدالت ہے جن کی عدالت کے ساتھ ان کی معرفت بھی ہمارے وجود میں ہو. جب یہ دونوں چیز ملے گی، وجود کے اندر معرفت ہو، کردار میں عدالت ہو، تب ہماری زندگی جا کے ان کی زندگی کے مطابق ہوگی اور حیات جاوید بنے گی. اسی لیے کا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اس کا مطلب فقط انصاف کمال نہیں ہے، پہلے دل میں ان کی معرفت ہو، کردار میں عدالت اترے، تب زندگی وہ ہوگی جو مولا پسند ہوگی. صلوات محمد. ایک بار آواز بلند، صلوات محمد. اب بس آپ دیکھیے، یہ عدالت جب چلتی ہے تو ہر منصب کے لیے عدالت معیار ہے. اگر کسی کی قیادت کرنی ہے معنویت میں تو امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ عدالت ہو. یہ عدالت وہیں سے چلی ہے، ان کے یہاں سے چلی ہے. کوئی قیادت کرنی ہے عدالت شرط ہو، اور عدالت میں بھی وہی شرطیں ہیں جو امام جماعت کی، کہ امام جماعت ایسا نہ بنے جو محلے میں بدنام ہو، جو علاقے میں بدنام ہو، جس کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہو. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. عدالت وہاں شرط ہے. طلاق کا مسئلہ آتا ہے، طلاق کی گواہی کی بات آتی ہے، وہاں بھی گفتگو ہے کہ عدالت ہو. اور یہ جو طلاق والی عدالت ہے وہ امام جماعت والی عدالت سے اونچی عدالت ہے. امام جماعت کی جو عدالت ہے وہ واجبات کی انجام دہی ہے اور حرام سے پرہیز کرنا ہے. طلاق کی جو عدالت ہے اس میں مستحبات کو بھی انجام دیتا ہو اور مکروہات کو بھی انجام نہ دیتا ہو، یعنی اونچے لیول کا عادل ہو. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ ساری چیز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، آ کے عدالت پر ٹھہر رہی ہے. اور جب پیغمبر اکرم نے نوید امن و امان دی، جب پیغمبر اکرم نے خوشخبری دی، تو دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون کیا؟ نماز. الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون. جب دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، تو جہاں کیوں کہا ستون؟ ستون کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین ایک خیمہ ہے. خیمے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خیمہ جو لگایا جاتا ہے وہ کب بالکل سیدھا ہوتا ہے؟ جب اس کی تنابیں اس کے ستون سے کس کے باندھی گئی ہوں. جہاں ستون ہوا ڈھیلا، جہاں ستون ہوا ٹیڑھا، وہاں خیمے میں آ جائے گا جھول، وہاں جھک جائے گا. جھکے گا نہیں جھکے گا؟ جھک جائے گا. یہاں سے ترچا، وہاں سے کانا، ایسے ویسے یہی ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا سبب یہ کیوں جھول ہے؟ اس لیے کہ اس کا ستون خراب ہے، ستون ٹیڑھا ہے یا ستون ڈھیلا ہے. الصلاۃ عمود الدین کا مطلب یہی ہے. اسی لیے کہا ہے اقیموا الصلاۃ. پورے قرآن میں آپ کہیں شاید نہ دکھا پائیں کہ نماز پڑھو، صلو شاید دکھا پائیں. جہاں بھی ہے قرآن میں اقیمو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز میں قیام کا مرحلہ ہے. پیلر لیٹا نہیں رہتا ہے، پیلر سویا نہیں رہتا ہے، پیلر کو ہمیشہ کھڑے رہنا پڑتا ہے. پیلر اگر لیٹ گیا، اگر سو گیا، اگر ترچھا ہو گیا تو پوری عمارت ترچھی ہو جائے گی، عمارت کو زنگ لگ جائے گا. عمارت اسی وقت کبھی ہوگی جب پلر ستون کھڑا ہو. اسی لیے صلاۃ عمود الدین، اگر پورے کردار دین کو، اگر پورے خیمہ اسلام کو مسلم، صحیح، سالم، برتر، اعلیٰ، عرفہ رکھنا ہے، نماز کو قائم کرو. پورا دین کا ستون قائم ہوگا تو پورا خیمہ اسلام کامیاب ہوگا. صلوات محمد. ایک بار آواز بلند، صلوات.
تو یہ نماز، اس طریقے سے روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں۔ امام زمانہ آئیں گے تو نماز کی چاشنی معلوم ہوگی۔ آج تک لوگوں کو نماز کی چاشنی نہیں معلوم ہے۔ جب 25 سال میں لوگ نماز کی چاشنی بھول گئے تھے، نماز کی لذت، رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے، جب 25 سال میں پبلک بھول گئی تھی، تو آج تو سن 11 ہجری کے بعد سے لے کے دیکھ لیجیے، جب امیر المومنین آئے تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آج رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے کی لذت محسوس ہوئی۔ تو یہ حضرت علی کے مسجد کوفہ میں آنے سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے وہاں کیرتن بھجن ہو رہا تھا، وہاں گھنٹی بجائی جا رہی تھی، یہی نماز ہی تو پڑھی جا رہی تھی۔ تو جب 25 سال کے اندر اندر نماز ایسی ہو گئی تو بقیہ ادوار میں آپ سوچ لیجئے کیا کہاں تک پہنچی ہوگی نماز۔ تو نماز بھی اپنی جگہ پر، روزہ بھی اپنی جگہ پر، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ہوگا۔ تو کیا سبب ہے جب پیغمبر اکرم نے نوید امن و امان دی، خوشخبری دی، تو یہ نہیں کہا کہ جب میرا آخری آئے گا تو نماز میری طرح ہوگی، روزہ جیسے ہم رکھتے تھے، حج جیسے ہم کرتے تھے، زکوٰۃ جیسے ہم دیتے تھے، جہاد جیسے ہم کرتے تھے، غربا پروری جائے، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سب کو رسول اللہ نے الگ ہٹایا، کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جب آنے والا آئے گا تو دنیا میں عدل و انصاف ایسے پھیلائے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت میں اگر زندگی گزارنی ہے اور ان کو بلانا ہے تو پہلے ظلم سے مقابلہ کرو، کردار میں عدالت لاؤ، پھر کہو عجل فرجہ، عجل علی ظہورک، صلوات پر محمد۔ اقبال بلند صلوات۔ اگر انسانی زندگی چاہیے ہے تو اپنا انالائز، اپنا تجزیہ، اپنے آپ کو چھان پھٹک کرنا ہوگا کہ ہم میں عدالت کتنی پائی جاتی ہے۔ اور اگر اس کو بلانا ہے کہ جو عدالت کے بستر پر پورے دین کو پیش کرے گا، تو پہلے اپنے وجود سے ظلم کو نکالنا ہوگا، عدالت کو لانا ہوگا۔ اور آج اس کا جو دل تڑپ رہا ہے، بچوں نے اپنے باپ کے چہلم کی مناسبت سے مجلس رکھی، جو علی مرتضیٰ کے شمشاد کے عنوان سے زندگی بسر کرتا رہا، وہ قداور درخت کا تنا جس کو باد سموم کے حوادث کبھی ہلا نہیں پاتے، المومن کا جبل الراسخ، مومن ایک شمشاد کی طرح ہے، ایک تناور درخت کی طرح ہے، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے کہ جس سے حوادث کے تھپیڑے ٹکرا ٹکرا کے خود نابود ہو جاتے ہیں، اس کے وجود پر اثر نہیں پڑتا۔ تو ہر ایک علی کا چاہنے والا شمشاد علی ہے، اگر اس کے اندر علی کی محبت کے ساتھ ان کی عدالت اور ان کی معرفت ہے۔ ہر ایک غیبت کے زمانے میں شمشاد امام زمان ہے، اگر وہ اپنے آپ کو عدالت کا قداور درخت بنا لیتا ہے، اگر اس کے وجود سے، اس کے درخت وجود سے عدالت کی شعائیں نکلتی ہیں، عدالت کی خوشبو نکلتی ہے، تو امام زمانہ کو سکون ملتا ہے۔ ورنہ یہ امام وہ امام ہے جو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہم کو تربیت دی گئی، والدہ ہے نا تمہاری، ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ سب کو بھول جاؤ، یاد رکھو تو فقط حسین کو۔ روتا ہے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا،
کوئی بھی ہے، کسی کا گھر لوٹ لیا گیا، کسی کے مال و اسباب ضائع ہو گئے، رونے کو دل چاہتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے رونے کو دل چاہے تو یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء، اے ریان شبیب کے بیٹے، اگر کبھی رونے کا دل چاہے فبکی علی الحسین، تو آنسو حسین پر بہا، رونا ہے تو حسین پر رو۔ کیوں مولا؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذَبْحِ الْكَبْشَةِ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا۔ یہی منظر جو حسین کو ذبح کیا گیا، یہی منظر امام زمانہ کو خون کے آنسو رلا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدالت و انصاف کے ذریعے سے مولا کے غم میں اندمال کا سبب بنے، اپنے گناہوں کے ذریعے سے ان کے آنسوؤں میں، غم و الم میں اضافے کا سبب نہ بنے۔ اے مولا خون کے آنسو کیوں رو رہے ہو؟ ایک عالم دین کو فکر ہوئی کہ معلوم کرے کہ امام زمانہ، اہمیت سمجھو آل محمد کے لیے مصیبت کیا ہے۔ جو غیرت مند ہوگا اس کے گھر کی عورتیں کبھی بے چادر گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ عورتوں کی بے پردگی امیر المومنین کے قول کے مطابق مردوں کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ بے غیرت مردوں کی گھر کی خواتین بے پردہ نکلتی۔ اب یہ وقت نہیں، مجلس کے بعد آپ کو اگر کسی کو اعتراض ہوگا ہم سے حوالہ لے لے گا، میں حدیث سنا دوں گا۔ با حیا غیرت مند مردوں کے گھروں کی عورتیں محجبہ ہوتی ہیں۔ اب امام زمانہ سے پوچھے، مولا آپ خون کے آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ کیا یہ قاسم کی شہادت کی مصیبت؟ واحد شہید جو 2 بار پامال ہوا، ایک بار زندگی میں اور دوسری بار شہداء کے ساتھ۔ کہا نہیں، مصیبت تو بڑی ہے، لیکن قاسم اگر زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ مولا کیا یہ علی اکبر کی شہادت کی مصیبت؟ واحد شہید جس کی شہادت سے امام حسین کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہو گئے، جانکنی کا عالم، حسین کی آواز ختم ہو گئی۔ وہ زینب نے آواز نہ دی ہوتی، وابنا اخیہ وابنا اخیہ، خیمے سے باہر اگر زینب نہ نکلی ہوتی تو حسین کا دم نکل گیا تھا۔ کہا نہیں، یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہ مولا کیا یہ ابو الفضل عباس کی مصیبت ہے؟ واحد شہید جس کی شہادت پر حسین کی امید ٹوٹ گئی، کمر پکڑ کے بتایا حسین نا امید ہو گیا۔ وانقطع رجائی یا اخی، اے بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی امید ٹوٹ گئی۔ خیمے کی تنابوں کو کھول کے بتایا حسین نا امید ہو گیا۔ کہا نہیں، یہ مصیبت تو بڑی ہے، لیکن اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو اس پر خون کے آنسو روتے۔ آواز دی، مولا کون سی مصیبت ہے؟ کون سی مصیبت ہے؟ کیا علی اکبر کی شہادت کی مصیبت؟ قاسم شہید، اون محمد، علی اکبر، عباس سب شہید ہو گئے، لیکن آپ کو نہیں پکارا۔ لیکن جیسے ہی ننھے مجاہد کو ہاتھ میں لیا ویسے ہی پکار لیا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے چاہنے والوں، اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا۔ کہا نہیں، یہ مصیبت ہے تو بڑی مصیبت ہے، تو بڑی مصیبت، لیکن اگر علی اصغر بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا کیا یہ حسین ابن علی کی شہادت کی مصیبت؟ واحد شہید حسین
زمین کربلا کو جھٹکے لگ رہے ہیں، زلزلے کے آثار ہیں، فرات کا پانی نہروں اچھل رہا ہے، حادثے غیبی کی صدا ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ آواز دی ہاں ہاں یہ مصیبت تو بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر حسین زندہ ہوتے تو اس مصیبت کا خون کے آنسو ہوتے، سڑک گئے آنے لگے۔ مولا علی اکبر کی مصیبت نہیں، عباس کی مصیبت نہیں، قاسم کی مصیبت نہیں، علی اکبر کی مصیبت نہیں، خود حسین کی شہادت کی مصیبت نہیں، تو اے مولا ارے کربلا کی کون سی مصیبت آپ کو خون کے آنسو بلا رہے